السلام علیکم منہاج، میں کافی دن سے آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے کہ آپ یہ ضرور شیئر کریں گے اپنی نیکسٹ سٹریم میں۔ بات کچھ ایسی ہے کہ یہ 2006 کی بات ہے کہ میرے چاچا کی پوسٹنگ کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز میں ہوئی۔ کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کی سیکیورٹی کے ہیڈ وہ تھے۔ آئی ول ناٹ یوز سم ٹیکنیکل ٹرمز ڈیو ٹو نیشنل سیکیورٹی۔ اب واقعہ یہ ہوا کہ میں اور میرے ایک کزن نے میٹرک کے ایگزامز دیے اور ہم اپنے شہر سے چاچا جی کے پاس کہوٹا ہالیڈیز گزارنے چلے گئے۔ KRL کے اندر ہی ایک کنٹونمنٹ ٹائپ میں آفیسرس کی ریزیڈنسی بھی بنی ہوئی ہے۔ وہاں کہوٹا میں ہمارے ایک تایا کے بیٹے بھی ویکینڈز پر آ جایا کرتے تھے چاچا کے گھر۔ یہ کزن اسلام آباد ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ تایا کے بیٹے کی یونیورسٹی کی بس کہوٹا تک آتی تھی اور کنٹونمنٹ انٹری کے مین گیٹ پر انہیں اتار دیتی تھی، پھر انہیں گھر میں مین گیٹ تک پک کرنے جانا پڑتا تھا۔ یہ گیٹ پورے سیکیورٹی زون جو کہ کافی بڑا تھا، کئی کلومیٹرز پر پھیلا ہوا تھا، اس کی مین انٹرنس یا مین گیٹ تھا۔ ایک ویکینڈ جب تایا کے بیٹے یونیورسٹی سے واپس آئے تو انٹرنس پر ان کی بس نے انہیں چھوڑ دیا۔ وہاں سے انہیں چاچا کے گھر سے ڈرائیور نے پک کرنے جانا تھا۔ تو چاچا کا بیٹا جو کہ اس ٹائم صرف 9 یا 10 سال کا تھا، اس نے بھی کہا کہ میں نے بھی جانا ہے ڈرائیور کے ساتھ کزن کو پک کرنے۔ جب وہ کزن کو گیٹ سے پک کر کے واپس چاچا کے گھر آ رہے تھے تو انہوں نے رستے میں سڑک کے کنارے درخت کے پاس ایک عجیب چیز دیکھی، اور اس کو دیکھ کے دونوں کزنز اور ڈرائیور بہت ڈر گئے۔ گھر پہنچے تو تینوں گھبرائے ہوئے تھے، پسینے آ رہے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو تینوں نے بتایا کہ سڑک کے کنارے پر ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی جو کہ 12-13 سال کے بچے جیسی تھی، اور اس کی چھپکلی جیسی دم تھی جیسے اور کافی بڑی دم تھی، اور یہ مخلوق بالکل الف ننگی تھی، اور شاید تھوڑے تھوڑے بال بھی تھے اس کے جسم پر۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ مخلوق ہماری گاڑی کی طرف دیکھ کے مسکرا بھی رہی تھی۔ تینوں بہت ڈر گئے، اور تینوں یعنی کہ ڈرائیور، چھوٹا کزن اور بڑا کزن کو بخار ہو گیا جو 3 دن نہیں اترا۔ اس واقعے کے کچھ دن کے بعد میرے فیلو کزن اور یونیورسٹی گوئنگ بڑے کزن اور چاچا کا ایک گھریلو ملازم سیکیورٹی زون کے اندر ہی تھوڑے جنگل کے علاقے کے ایک ٹریل پر جاتے ہیں کہ تصویریں وغیرہ لیتے ہیں جنگل کی، اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ ان کی ان دنوں میں ڈیجیٹل کیمراز نیا آیا تھا، نیا دور تھا۔ ہم نے بھی ایک ڈیجیٹل کیمرہ ساتھ لیا ہوا تھا۔ جنگل ٹریل پر ایک تھوڑی اونچی پہاڑی ٹائپ جگہ پر ہم سب چڑھے اور کچھ پکچرز لی۔ جب پکچرز لیں اور دیکھنے کے لیے کیمرے کا ڈسپلے آن کیا تو ڈسپلے بالکل بلیک آؤٹ تھا۔ ہم سمجھے شاید کیمرے میں کوئی ایشو ہے۔ ہم نے پھر تصویر کھینچی، پھر وہی ہوا، اسکرین بلیک ہو گئی۔ ہم 3 کزنز اس اونچی جگہ سے نیچے آ گئے، لیکن وہ ملازم اس اونچی جگہ چھوٹی سی پہاڑی پر ہی رہا۔ ہم نے نیچے آ کر اسے ڈیجیٹل کیمرے سے فوٹوز لی، تو بالکل ٹھیک آئیں اور ڈسپلے پر شو بھی ہو رہی۔ اتنی دیر میں ہمارے ساتھ جو ملازم تھا اس کی چیخیں سنائی دی، جو کہ ہم سے کوئی 100 یا 150 میٹر دور ہوگا۔ ہم بھاگ کے اس کی طرف گئے تو وہاں وہ نیچے لیٹا ہوا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہے، چہرے پر زخم ہی زخم تھے۔ ہم سمجھے کہ شاید اس کا پاؤں سلپ ہوا ہے اور یہ اس اونچی جگہ سے نیچے گر گیا ہے۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ابھی مجھے کسی نے بہت مارا، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن لگ ایسے رہا تھا کہ جیسے 6-7 لوگوں نے اس کو پیٹا ہو۔ واقعی اس ملازم کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کئی ہجوم اس کی پھینٹی لگا کر گیا ہے۔ اس کے بال بھی فرنٹ سے تھوڑے تھوڑے اکھڑے ہوئے تھے، وہاں سے خون بھی رس رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے بال کھینچ کے اسکیلپ سے اکھاڑ دی ہوں۔ اس کی ناک پر بھی شدید چوٹ آئی ہوئی تھی، خون بہہ رہا تھا، اور بھی کئی زخم تھے۔ خیر،
اس کو فرسٹ ایڈ کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس آفیسرز ریزیڈنس میں بات پھیل گئی۔ رات کو ہم نے چاچا کو بتایا تو کہتے ہیں ایویں تمہارا وہم ہے، ملازم ڈرامے بازی کر رہا ہوگا۔ 3-4 دن بعد اس ملازم کا بھائی جو کہ ساتھ ہی ایک اور آفیسر کے گھر کام کرتا تھا چاچا کی طرف آیا اور چاچا کو بتایا کہ باجی چاچی کو بتایا کہ باجی اس کے بھائی کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ جب بھی یہاں سے چھٹی کر کے گھر جاتا ہے تو محلے میں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ کر جھوٹی شوخیاں مارتا ہے کہ اس سینسٹیو ایریا میں یہ ہوتا ہے اور سب مجھے پتا ہے۔ خیر کچھ دن مزید گزرے تو ایک رات کو چاچا کی ریزیڈنس کے باہر سے چیخیں سنائی دیں۔ باہر نکل کے دیکھا تو 2 خواتین جو کہ 2-3 گھر چھوڑ کر ہی رہتی تھیں، ایک جونیئر آفیسر کی وائف اور بہن تھیں، وہ گھبرائی ہوئی بھاگ کر آ رہی تھیں۔ کافی لوگ اور ملازمین اور گارڈز اکٹھا ہو گئے۔ سب نے پوچھا تو خواتین نے بتایا کہ وہ رات کے کھانے کے بعد ٹہلنے نکلی تھی سڑک پر۔ ان کے سامنے ایک ہڈ والے روب لیے کوئی آدمی کھڑا نظر آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں اڑ کر کبھی ایک درخت اور کبھی دوسرے درخت پر جمپ کرنے لگ گیا، جیسے کوئی موویز کا سپر ہیرو کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں خواتین بھی بہت ڈر گئیں اور وہاں سے بھاگ نکلیں۔ منہاج بھائی، یہ سیکیورٹی زونز اور ریزیڈنس جنگل ٹائپ کا تھا اور سنسان بھی کافی تھا اور مشکل سے 20-25 گھر ہی ہوں گے اس کے اندر۔ اس واقعے کے اگلے دن شام کو میں اور میرے کزن ہم ریزیڈنس میں ہی بنے ایک چھوٹے سے سپورٹس کمپلیکس گئے جہاں ہم اکثر جایا کرتے تھے، جو کہ گھر سے بالکل 150 میٹر کے فاصلے پر ہوگا، جس میں جم، سنوکر، ٹیبل ٹینس جیسی گیمز کی فیسلٹیز تھیں۔ واپسی پر میں اور میرا کزن جو ساتھ تھا کافی لیٹ ہو گیا، جیسے کہ رات کے تقریباً 9 بجے ہوں گے۔ ہم گھر واپس آ رہے تھے تو ہمیں ایک شخص کھڑا ہوا نظر آیا جو ہوڈی والا روب پہنا روڈ کے بیچ میں کھڑا تھا، جیسے ان خواتین نے بھی بتایا تھا۔ میں اور میرا کزن دیکھ کے گھبرا گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوڈی والا شخص لمبا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ شاید اس کی ہائٹ 100 فیٹ تک چلی گئی، درختوں جتنا لمبا ہو گیا۔ ہم دونوں کزنز نے وہاں سے دوڑ لگا دی گھر کی طرف، اور گھر آتے ہی ہم شدید شیور اور بخار ہمیں ہو گیا۔ ہم نے سارا واقعہ گھر میں سب کو بتایا، چاچا جی کو، چاچی کو اور کزنز کو بھی۔ اگلے دن ڈاکٹر کو چیک کروایا، میڈیسنز لی تو بخار نہ اترا۔ اسی شام چاچا نے جو اس ریزیڈنس کے کمپلیکس کی مسجد کے مولوی صاحب تھے، ان کو کافی عرصے سے جو کہ وہیں کام کرتے تھے، جو کہ امام مسجد کا خطیب کہا جاتا تھا، مولوی صاحب کو گھر بلایا گیا۔ وہ آئے، انہوں نے دم وغیرہ کیا اور کہا کہ اس طرح راتوں کو باہر نہ جایا کرو بلا وجہ، اور باوضو رہا کرو۔ ہم سب کزنز نے مولوی صاحب کو سارے واقعات بتائے اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، ہمیں بتائیں۔ تو مولوی صاحب نے چاچا کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ ہم نے بھی بہت اصرار کیا تو مولوی صاحب نے بتایا کہ بچوں، بس اتنا جان لو کہ اس جگہ کی سیکیورٹی انسانوں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں کرتی ہیں۔ یہ سن کر ہم نے چاچا کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے، جیسے انہیں اس کے بارے میں پہلے سے کچھ پتا ہو، اسی لیے وہ کسی چیز پر زیادہ ریاکشنز نہیں دیتے تھے۔ منہاج، کچھ دن بعد ہم واپس اپنے گھر آ گئے اور چاچا کی بھی پوسٹنگ کچھ مہینوں بعد کہیں اور ہو گئی، لیکن وہ واقعات ہم سب کزنز کے دماغ سے آج تک نہیں نکلے، اور نہ ہی ان مولوی صاحب کی وہ باتیں۔ اب ان کی اس بات میں کتنی سچائی تھی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔